نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے کی جانے والی جد و جہد، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ جد و جہد کرنے والوں کو کیا ملتا ہے، اس راہ میں پھر کیا کیا مشکلات، مصائب اور آلام آتے ہیں، اس حوالے سے جاری و ساری تھی۔ اور ابھی یہ ماہ رجب المرجب ہے، اور میرا خیال ہے کہ 2 یا 3 دنوں کے بعد وہ عظیم رات آنے والی ہے جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوادنا کی بلندیوں پر بلا کر اس خلوت کے سما میں بٹھا کر بلا حجاب اپنے دیدار کی نعمت عطا فرمائی۔ اور یہ ایک ایسی عظمت تھی، ایسا شرف تھا، ایسا کرم تھا کہ یہ شرف اس سے پہلے نہ کسی کو ملا تھا، نہ آئندہ کسی کو مل سکے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ معجزہ معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے معجزات کا سرتاج ہے، اس میں شاید کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو۔ قبل اس کے کہ ہم معجزہ معراج کی بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ سابقہ تسلسل بھی ہمارا قائم اور دائم رہے اور اسی تسلسل کے نتیجے میں ہم معراج تک پہنچے۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ میرا یہ رسول میری طرف سے ملنے والی اس ہدایت کی روشنی میں اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ وہ دین حق جسے دین اسلام کہتے ہیں، اور وہ اسلام جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطے کے طور پر عطا کیا ہے، وہ دستور حیات، وہ ضابطہ حیات، وہ سسٹم، وہ نظام جو اللہ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے عطا کیا ہے، اللہ کا منشا یہ ہے کہ اس کا دیا ہوا یہ سسٹم، یہ نظام، یہ دستور، یہ ضابطہ حیات اور یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے۔ اور اس مقصد کے لیے اس نے یہ ذمہ داری کائنات میں اس ہستی کو سونپی جس ہستی سے بڑھ کر اس کا محبوب تھا ہی کوئی نہیں۔ پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق بلند کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، ایک منظم پلاننگ کے ساتھ جد و جہد ہوئی، قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہوئی، اور بالآخر وہ مرحلہ آیا جب 8 ہجری کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور جس دین حق کو اللہ نے غالب کرنے کے لیے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا،
آپ نے اس دین حق کو اللہ کی توفیق سے غالب کر کے دکھا دیا۔ عروج و زوال کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی۔ وہ دین جس کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر کے دکھایا تھا، 14 صدیوں کی ہسٹری اور تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ اس دین پر پھر کئی مرتبہ زوال آیا، اور جب بھی اس دین پر زوال آیا تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی نہ کسی مرد کلندر کو بھیجا جس نے پھر سے دین اور امت پر آنے والے اس زوال کو عروج میں بدل کر دکھایا۔ میں صرف یہ آپ کو لنک کر رہا ہوں پچھلی گفتگو کے ساتھ، اور جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت دین اور امت پھر زوال کا شکار ہے۔ ضرورت ہے کہ پھر سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کو دنیا کے باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے اللہ کی اس منشا کی خاطر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایفرٹ کی جائے، جد و جہد کی جائے، محنت کی جائے، میدان عمل میں نکلا جائے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس صدی کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں جس تحریک کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے، اور جس عظیم مرد کلندر وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا ہے، یہ قیادت وہ قیادت ہے کہ جن کا مطمع نظر، جن کی منزل، جن کا مقصود، جن کا ڈیسٹینیشن وہ ایک ہی ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے۔ اور یہ تحریک اسی مقصد کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، ایفرٹ کر رہی ہے، مگر جیسے میں نے بتایا کہ اس کے لیے ایک منظم پلاننگ چاہیے، ایک فکر چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک تھاٹ چاہیے، پھر اس کے لیے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کرنا پڑتی ہے۔ مگر یاد رکھیں، میں نے پچھلی نشست جس میں نے گفتگو کی تھی یہ بتایا تھا کہ اللہ کا دین، یہ انقلاب خود اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کسی قربانی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ کام لینے پہ آ جائے وہ تو ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے، اور اس کی شان تو اس سے بھی بڑی اونچی ہے۔ یہ جو کن فیکون کے کلمات آتے ہیں نا کہ باری تعالیٰ جب کسی شے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن ہو جا، تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے، اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی شان بابا اس سے بھی بڑی اونچی ہے۔ تو جب ہم اس مقصد کے لیے محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ دین حق کی سربلندی کے لیے یہ نوکری، یہ خدمت اللہ یہ ہر نتھو پھتو اور ایرے غیرے کو عطا نہیں کرتا، یہ توفیق اللہ صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جنہیں پہلے اپنے بندوں میں سے چنتا ہے، انہیں محبوب بناتا ہے، اور پھر ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام لیتا ہے۔ اور جو اس راہ میں پھر جتنی محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اپنا وقت خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، مصائب و آلام کو برداشت کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے، اللہ اس پر اتنے ہی اپنے کرم کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اس پر میں پہلے بڑی تفصیلاً گفتگو کر چکا، میں نے تو صرف پچھلی گفتگو کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو یہ جو پھر ہم کرتے ہیں محنت، تو اس کے نتیجے میں یاد رکھیں اللہ محتاج نہیں ہے، چونکہ وہ کچھ بندوں کو چن کر اپنا محبوب بنا چکا ہوتا ہے، اس نے پھر ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنا ہوتا ہے، ان کو یہ موقع دیتا ہے، اور وہ پھر اس راہ میں جتنی محنت کرتے ہیں، جتنی جد و جہد کرتے ہیں، اللہ اس کے صدقے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر اپنے کرم کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی بات کو باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اب اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اس آیت پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ اللہ کسی قرض کا محتاج نہیں ہے،
اور اس کو قرض دینا کیا ہے؟ وہ قرض یہ ہے کہ وہ جو اس کا ایک منشا ہے کہ اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو سسٹم عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو نظام حیات عطا کیا ہے، جو دین حق عطا کیا ہے، اور اس کا منشا ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے۔ اب اس دین کے غلبہ کے لیے جو اپنا وقت دے گا، جو اپنا مال دے گا، جو اپنی صلاحیتیں لگائے گا، جو اپنی جان کھپائے گا، الغرض جس طرح بھی کوئی اس میں اپنا رول ادا کرے گا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو قرض حسنہ دینا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ وہ محتاج نہیں ہے، تو وہ قرض حسنہ کیوں مانگتے ہیں؟ اب اس کا جواب اسی آیت میں باری تعالیٰ نے دیا، فرمایا میں محتاج نہیں ہوں، چونکہ میں نے تمہیں چنا، اپنا محبوب بنایا، اگلی نعمتیں بھی تمہیں دینا چاہتا ہوں، تو میں تم سے یہ اس لیے مانگتا ہوں۔ آگے اس کی ریزن اور جواب بتایا کہ میں قرض کیوں لیتا ہوں۔ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافاً کثیرا، میں اس لیے یہ آپ سے قرض حسنہ مانگتا ہوں کہ جو مجھے قرض حسنہ دے گا، میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے دیے ہوئے قرض کو کثیر مرتبہ ملٹی پلائی کر کے اس بندے کو واپس لوٹا دوں گا۔ یہ ایگزیکٹ میں نے قرآن کے لفظوں کا ترجمہ بتایا۔ میں نے بتایا کہ اس کی وضاحت میں جانے کا وقت نہیں ہے، آج ہم نے اور موضوع کے ساتھ آگے جڑنا ہے۔ تو وہ اس لیے نہیں مانگتا کہ اسے ضرورت ہے، نہیں، وہ بندے پر ہی کرم کرنا چاہتا ہے۔ جو جتنا دے گا اتنا ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سے پاتا چلا جائے گا۔ میں صرف سادہ سی مثال میں نے کئی بار ذکر کی ہوگی اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس نے اسی سورہ بقرہ کے اندر، اب اس سے بڑھ کر وہ بندوں کو کیا سمجھائے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابل، اور اس میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے لوگوں یہ باتیں تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا کہ تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو اور میں اس ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر دیتا ہوں۔ فرمایا جس طرح میں خدا ایک دانے سے 700 دانے پیدا کرتا ہوں، جو میری راہ میں میرے اس دین حق کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے، فرمایا جو ایک خرچ کرے گا میں خدا 700 گنا بڑھا کر اسے واپس پلٹا دیتا ہوں۔ یہ اس دنیا میں دیتا ہے، یاد رکھیں، آخرت میں تو پتہ نہیں کیا کچھ وہ اور بھی دے گا۔ وہ اور مقام آتے ہیں جہاں پر اس نے یہ چیزیں بھی بیان کی۔ دیکھیں نا، اگر کوئی سمجھے کہ یہ آخرت میں ہی دے گا، تو ایک بندے نے ₹1,00,000 خرچ کیا تو یہ منیمم کرائیٹیریا یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ 700 گنا بڑھا کر دے گا۔ تو وہ 700 گنا بڑھا کر 1,00,000 کو اگر اس نے قیامت والے دن ہی دینا ہے، تو وہاں کو مارکیٹیں تو ہوں گی نہیں جہاں شاپنگ کرنی پڑے گی آپ کو، جو خرید و فروخت ہوگی، تو آخرت میں دینے کا کیا فائدہ؟ وہاں نہیں، وہ اسی دنیا میں بندے کو دیتا ہے۔ جو مال خرچ کرے گا اللہ اس کے مال میں برکت ڈالتا ہے، جو وقت خرچ کرتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، جو اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے اللہ اس کی صلاحیتوں میں برکتیں ڈالتا ہے، جو بندہ اپنی جان کھپاتا ہے اللہ اس کی جان میں برکت ڈال دیتا ہے۔ وہ مالک ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور یہاں پر بھی اس نے اکتفا نہیں کیا کہ 700 گنا ہی دیتا ہوں، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا بندے 700 گنا تو کیا، اگر میں کرم کرنے پہ آ جاؤں تو اسے پھر ملٹی پلائی کر دیتا ہوں، کئی بار کئی گنا بڑھا دیتا ہوں۔ مولا کیسے کا جواب دینے اور سمجھانے میں کمی تو اس نے پہلے ہی کوئی نہیں چھوڑی، مگر پھر بھی ہماری سیٹسفیکشن کے لیے اس نے آگے کہا واللہ واسع علیم، کیسے کا پوچھنے والے جانتا نہیں ہے میں اللہ بڑی وسعتوں والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جس کو جتنا چاہوں نواز دوں۔ تو پہلی تو بات میں یہاں سے اخذ کرتے ہوئے آپ کو جو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ میسج اور پیغام دے رہا ہوں کہ جس بندے کو شکوہ ہے نا کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، مال کی کمی ہے، میں اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اللہ اس پر خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو قرآن کا فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مت اس انتظار میں رہے کہ کروڑوں آئیں گے تو پھر میں بھی خرچ کروں گا، نہیں، جس کو جو کچھ اور جتنا بھی ملا ہے اسی میں سے
اگر کوئی شخص اخلاص نیت کے ساتھ دیکھیں 100 روپیہ ہی دے سکتا ہے، اور اس نے پورا خلوص نیت کے ساتھ وہ 100 اللہ کی راہ میں دے دیا، اور اس پر اگر کثیر والا فارمولہ لگ گیا تو کچھ بعید نہیں ہے اس 100 کے بدلے اللہ اسے کروڑ پتی بنا ڈالے۔ یہ تو میں قرآن کی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو جس کو وسائل کی پریشانی ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کرے، جس کو وقت کی پریشانی ہے کہ وقت اس کے پاس نہیں ہے، بڑا بیزی ہوں، بڑی مصیبتیں گلے ڈال رکھی ہیں، اس کو دعوت دیتا ہوں کہ انٹینشنلی ارادتاً اپنے دنیا کے کام کاج چھوڑو۔ وہ جو 24 گھنٹے کولو کے بھیل کی طرح ہم اپنے کاروبار اور بزنس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں نا، 2 گھنٹے اسے بند کرو اور اخلاص نیت کے ساتھ اس لیے نکلو کہ اللہ کے دین کے لیے میں نے محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے۔ ان 2 گھنٹوں کے صدقے اللہ آپ کو وہ برکتیں عطا کرے گا جو شاید بقیہ 22 گھنٹوں محنت کرنے کے بدلے بھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ جس کو یہ کمی فیل ہوتی ہے کہ میرے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں، ان کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں اس فیلڈ میں لگائیں۔ اللہ نے جو جتنا بھی دیا اللہ آپ کی صلاحیتوں میں برکت ڈال دے گا۔ بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرو، اللہ اس کے صدقے آپ کی بیماریاں ختم کرے گا، پریشانیاں ختم کرے گا۔ تو ایک تو یہ بتا رہا ہوں کہ دینے سے آپ کا کچھ جائے گا نہیں، مگر مولا کی رحمت اور کرم کے دروازے آپ پر کھل جائیں۔ یہ المیہ ہے کہ اول تو ہم قرآن پڑھتے کوئی نہیں ہیں، پڑھیں تو ہمیں سمجھ کوئی نہیں ہے، سمجھ آ جائے تو پھر اس پر ایمان اور یقین پورا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ بھی آ جائے تو عمل کوئی نہیں ہے۔ ہم صرف یہ باتیں سنتے ہیں حظ لینے کے لیے، آئے ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، وقتی طور پر بڑا سبحان اللہ کہا، بھی کیا شاندار بات کی ہے، مگر کاش کبھی زندگی میں ان چیزوں کو ہم ایکسپیرینس کرنے والے بن جائیں۔ یہ اللہ کے وعدے بتا رہا ہوں، اور اللہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی وعدے کا پورا کرنے والا نہیں۔ اس لیے بابا یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو تو اس طرف آؤ، پھر دیکھو اللہ آپ پر کتنے کرم کے دروازے کھولے گا۔ اچھا، ایک تو اس کا یہ ضابطہ ہے کہ جو بندہ جتنا دیتا ہے وہ اس پر کرم کے دروازے کھولتا ہے، مگر وہ کرم کے دروازے کھولنے سے پہلے بندے کی پوری چھان پھٹک کرتا ہے کہ بندہ پکا کتنا ہے، مضبوط کتنا ہے، اس کے نعرے صرف حلق سے اوپر اوپر ہی ہیں یا واقعتاً دل و جان سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ سب کچھ بھی اس نے پہلے بتا رکھا ہے، قرآن میں اعلان ہے، وہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم انقلاب کا نعرہ بھی لگاؤ اور پھر میں تمہیں آزماؤں نہ، تمہیں جانچوں نہ، تمہیں پرکھوں نہ۔ مولا کیسے آزماتا ہے؟ فرمایا کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے، کبھی تمہاری جانوں کا نقصان کر کے، کبھی تمہارے ثمرات کا نقصان کر کے تمہیں آزماتا ہوں۔ یہ ثمرات بالخصوص میں اس پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو کہتا ہے نا تمہارے ثمرات کا نقصان کر کے، ثمرات سے مراد یہ کیلے، مالٹے، امرود، سیب، آم نہیں ہیں۔ ثمرات کا معنی کیا؟ وہ تو پہلے کہہ چکا نا، تمہارے مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، وہ تو ادھر آگے۔ تو یہ ثمرات کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ کبھی تم محنت کرو گے، جد و جہد کرو گے، ایفرٹ کرو گے، قربانیاں دو گے، مگر تمہیں اس کا ثمر کوئی نہیں ملے گا۔ تم دعوت دینے کے لیے نکلو گے، تمہاری بات مانے گا کوئی نہیں، 72 دن جا کے اسلام آباد بیٹھو گے مگر خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے گا۔ تمہاری محنت کا فوری طور پر رزلٹ نہیں ملے گا، ثمر نہیں ملے گا، اور ثمر نہ دے کر آزماتا ہوں کہ پہلے تو بڑے نعرے لگاتا تھا، اب ثمر فوری طور پر نہیں ملا تو دیکھتا ہوں اب بھی انقلابی بن کے نعرے لگاتا ہے یا جا کے ٹھوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی آزمانے کا ایک طریقہ ہے، وہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو یوں بھی آزماتا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ آزمائش کی گھڑیاں چند ایک لمحے بھر کے برابر ہوتی ہیں۔ جب بندہ اس آزمائش کی گھڑی سے گزر جاتا ہے تو پھر آگے اس کے کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آزماتا وہ ضرور ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سیدھی راہ پر دین حق کی سربلندی کے لیے چلے اور اس کا امتحان نہ لے۔ اور وہ دیکھیں نا کتنی تاکیدوں کے ساتھ، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ایمان کا دعویٰ بھی کرو اور تمہیں آزمایا نہ جائے۔ آزمائش شرط ہے، مگر جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ آزمائش کی گھڑیاں بس چند پلوں کے لیے ہوتی ہیں، اگر استقامت کے ساتھ بندہ ان سے گزر جائے، ڈگمگانے نہ پائے، قدم اس کے لغزش نہ کھائیں، تو پھر آگے کرم کے دروازے کھل جاتے۔ میں سمپلی ایمان افروز بات آپ کو بتاتا ہوں، کبھی غور کریں اس بات پر۔ ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کلمہ حق بلند کیا تھا، اللہ کی توحید کی بات کی تھی، نمرود کے سامنے جا کر ڈٹ کر کلمہ حق کہا تھا۔ دیکھیں نا، یہاں بڑے پرسکون ماحول میں آپ لوگوں کے، شریف لوگوں کے سامنے سٹیجوں پر بیٹھ کر توحید کی بات کر لینا آسان کام ہے، مگر وقت کے ظالم اور جابر جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہو، اس کے سامنے ایک خدا کی بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، ان کے بتوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا تھا۔ جب نمرود کو پتہ چلا تو مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ آگ کا الاؤ تیار ہو گیا، منجنیق تیار ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا لیا گیا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آزمائش کیا ہے اور استقامت کسے کہتے ہیں اور اس کے کرم کے دروازے کیسے کھولتے ہیں۔ وہ آزماتا ضرور ہے بندے کو۔ اس وقت جب ان کو آگ میں پھینکا جانے والا تھا تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ مولا، سنا ہے تیرے بندے ابراہیم کو تجھ سے بڑا عشق ہے، بڑا عاشق ہے، اجازت ہو تو آج ذرا آزماؤں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ آئے اور آ کر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ ابراہیم، بڑی مشکل گھڑی آ گئی ہے، آگ میں جا رہے ہو، اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ قربان جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر سن کر فرمانے لگے کہ جبریل، ویسے تو بندہ ہے ہی سراپا حاجت، مگر ایسی کوئی حاجت نہیں ہے جس کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہو۔ ٹھکرا دیا۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے دوسرا حملہ کیا، فرمایا، اچھا ابراہیم، اگر مجھ سے مدد مانگتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشکل گھڑی، اگلے لمحے آگ میں جا رہے ہو، تو چلو اپنے مولا سے مدد مانگ لو، وہ تمہارا مولا ہے، تم اس کے بندے ہو، تو اس سے مدد مانگنے میں تو کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، کوئی شرم والی بات نہیں ہے، مولا سے مدد مانگ لو۔ قربان جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر عرض کرنے لگے کہ، فرمانے لگے کہ جبریل، جس مولا سے مدد مانگنے کی بات کرتا ہے نا، وہ مولا میرے حال سے مجھ سے بھی زیادہ آگاہ ہے، اس سے کیا مدد مانگو؟ اگر وہ اسی پر خوش ہے کہ ابراہیم اس کی خاطر آگ میں جل جائے تو ابراہیم جلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ کوئی غلط کام تو نہیں کیا، اسی کا نام بلند کیا ہے نا، جس کی پاداش میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو میں اس کی خاطر جلنے کو بھی تیار ہوں۔ بس یہ ایک لمحہ تھا آزمائش کا، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی سے گزار دیا۔ بس یہ مرحلہ عبور کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے اس نمرود کی آگ کو گلزار بنا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ، اب تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ وہ ٹھنڈک تکلیف دے، بلکہ سلامتی والی بن جا۔ ورنہ مجھے بتائیں، آگ کا کیا کام ہے کہ بندہ اس میں جائے اور اس کو جلائے نہ؟ یہ کرم ہوتا ہے، یہ دروازے کھلتے ہیں، مگر تب جب بندہ آزمائش کی گھڑی سے کامیابی سے گزر جائے۔ اول تو ہم اس راہ کے مسافر ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر اس راہ میں کوئی تھوڑی سا جھٹکا لگے، کوئی آزمائش آئے، تو ہم پہلے ہی مرحلے کے اندر ڈگمگا جاتے ہیں اور لڑکھڑا جاتے ہیں۔ تو کرم کے دروازے ہمارے اوپر کیا کھلنے ہیں؟ تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس راہ کے اندر آزمائشیں شرط ہیں، وہ بندے کا مال کا نقصان کر کے، جان کا نقصان کر کے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، ثمرات کا نقصان کر کے بندے کو آزماتا۔ مگر وہ آگے کہتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مگر ان سارے مرحلوں کے اندر جو صبر کا دامن نہ چھوڑے، مایوسی کو قریب نہ آنے دے، توکل میری ذات پر کرے، استقامت سے یہ مرحلے گزار جائے، تو فرمایا پھر ان پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اب یہ صورتحال دیکھنی ہو کہ ہم اول تو اس راہ کے مسافر نہیں، وہ ہلکی سی آزمائش آ گئی تو لڑکھڑا گئے، مایوسیاں چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیتی ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ مگر قربان جائیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ اب مجھے بتائیے، اس سے بڑی مایوسی کا وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑے مصائب و آلام راستے میں کیا آ سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر تکلیفیں کیا ہو سکتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکہ میں پہلے اپنا کردار بنوایا، پھر نبوت کا اعلان کیا،
حکم ایزدی کے مطابق 10 سال مکہ والوں کو دعوت دی، جنہوں نے مخالفت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کانٹے بھی بچھائے، جادوگر بھی کہا، مجنوں بھی کہا، شاعر بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، معاشرتی بائیکاٹ کیا۔ وہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور بھی رہے، اور بالآخر 10 سال تک جب خاطر خواہ نتائج نہ ملے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ چلو طائف کی وادی والوں کو دعوت دیتے ہیں، شاید اللہ انہی پر کرم کر دے، بات سمجھ میں آ جائے ان کو۔ وہاں گئے تو بجائے اس کے کہ وہ بدبخت آپ کی بات پر لبیک کہتے، انہوں نے اوباش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ پر آوازیں بھی کستے تھے، اور پتھر مار مار کر انہوں نے میرے آقا کے جسم اقدس کو بھی لہو لہان کر دیا۔ آپ اس واقعے کی اندوہناکی کو اگر سمجھنا ہو تو آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ باری تعالیٰ نے خود ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو ان ظالموں نے بڑی بدبختی کی ہے، انتہا کر دی ہے ظلم کی، تو پیارے اگر تو چاہے تو کیا یہ پہاڑ گرا کر اس بستی کو نیست و نابود ہی نہ کر دیا جائے؟ ذرا اندازہ کریں کتنا سنگین واقعہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کو فرشتے کو بھیجنا پڑا۔ اب میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مایوسیاں قریب نہ آئیں، انسان صبر کا دامن نہ چھوڑے، توکل مولا کی ذات پر کرے، استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، چلتا رہے۔ اب ایک جملہ تو آپ نے سنا ہے کہ جب باری تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ مولا تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ مگر آج ایک اگلی بات اٹیچ کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، سنی ہوگی آپ نے، آپ علم والے لوگ ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات مولا کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کیا ہوا اگر یہ آج مجھے نہیں پہچانتے، ان کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، ان کی خیر کی بات کر رہا ہوں، تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے ایسے پیدا ہو جائیں جو میری پہچان رکھنے والے بن جائیں، جن کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ ہے استقامت، یہ ہے امید، یہ ہے مایوسی کو قریب نہ آنے دینا۔ بس جب اس مرحلے سے گزر گئے تو وہاں تو فقط آگ گلزار بنی تھی نا، جب یہاں مصائب و آلام ایک پہاڑ بن کر راستے میں آ گئے اور انتہا کو پہنچ گیا ظلم و ستم، تو اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کی اس استقامت کو دیکھا تو تب اپنے محبوب سے فرمایا کہ پیارے کیا ہوا اگر دنیا میں اس مشکل وقت کے اندر تیرا ڈھارس بندانے والا اور تیرے غموں کے مداوا کرنے والا کوئی نہیں رہا تو میں خدا تو موجود ہوں نا۔ تو فرمایا پیارے اب اس معراج کی رات تمہیں ادنا کی بلندیوں پر بلا کر خلوت کے سما میں بٹھا کر براہ راست اپنے حسن کا دیدار عطا کر کے محبوب تیرے دکھوں کا مداوا ہم کرتے ہیں، پھر کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی آقا کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے، اس کے راستے میں جتنی تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اللہ اس بندے پر اتنے ہی اپنے کرم کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اس کے صدقے میں پھر بندے کو معراج ہوتی ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے نا، تو میں چاہتا ہوں یہ سمجھاؤں معراج کب ہوتی ہے۔ یہ معراج نبوت کے 10ویں سال ہوئی جب طائف کا واقعہ پیش آیا۔ اسی سال اسی واقعے سے پہلے آپ کی غم گسار زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئی، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی ایسا مشکل وقت آتا تو وہ آپ کو حوصلہ دیتے، آپ کی ڈھارس بندھاتے، وہ بھی اس واقعے سے پہلے پردہ کر گئے تھے۔ اس لیے اس نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن، غم کا سال بھی کہتے ہیں۔ ادھر یہ ہستیاں بھی اٹھ گئی، باقی رہ گئے آپ کے غلام صحابہ کرام۔ تو کوئی چھوٹا جتنی بھی تسلی دے لے، اس کی تسلی سے بندے کو حوصلہ نہیں ملتا ہے۔ کوئی بڑا دست شفقت رکھنے والا ہو تو تبھی بندے کو حوصلہ ملتا ہے۔ تو بظاہر تو کائنات میں آقا سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، مگر وہ 2 ہستیاں تھیں، 2 سہارے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اتنا اندوہناک واقعہ پیش آیا تو باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب کیا ہوا اگر دنیا میں کوئی نہیں رہا تو میں خدا تو موجود ہوں نا، ودنا کی بلندیوں پر بٹھا کر خلوت کے سما میں تمہیں اپنا دیدار عطا کر کے تیرے دکھوں کا مداوا ہم کرتے ہیں۔ تو جب ان مصائب و آلام کو کوئی برداشت کرتا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، تو پھر اللہ اسے معراج عطا کرتا ہے۔
اب یہ تو ہو گئی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، مگر میں 2 جملوں میں اینڈ کرتا ہوں، پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ معراج پر ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے، کوئی مال خرچ کرتا ہے، کوئی صلاحیتیں لگاتا ہے، کوئی جان کھپاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان ہی دے دے، اس سے بڑھ کر تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا نا۔ اور جان دینا بھی یہ کوئی تیر مارنے والی بات، غالب نے کہا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مگر اگر کوئی بندہ جان ہی دے دینا جو بندے کے بس میں ہے، اس سے بڑھ کر وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جان دینے والے کی معراج یہ ہے کہ ادھر اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے، وہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر اس شہید کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں معراج کب ہوتی ہے، وہ معراج سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ایک عام شہید کی جب روح پرواز کرے تو باری تعالیٰ اپنے حسن سے پردے اٹھا کر اسے دیدار عطا کر کے معراج کرواتے ہیں، تو قربان جائیں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے حج جیسی عبادت کو بھی مؤخر کر دیا تھا۔ 8 ذی الحج کی صبح جب حاجی لوگ احرام باندھ کے مینا جا رہے تھے، نواسہ رسول سر پہ کفن باندھ کے مکہ سے کربلا جا رہے تھے۔ 2 محرم کو پانی بند ہوا، 7 محرم کو قربانیوں، بلکہ 2 محرم کو آپ میدان کربلا میں پہنچے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، پھر آگے 10 محرم کو وہ قربانیوں کی تاریخ رقم ہوئی۔ آپ نے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اون و محمد کا لاشا خود اٹھا کر لائے، حضرت قاسم کی شہادت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی، حضرت عباس کے بازو آپ کی آنکھوں کے سامنے قلم ہوئے، 18 سالہ علی اکبر کا لاشا حسین خود اٹھا کے لایا۔ اب وہ بھی بس نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، مالک تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے، مگر میں بتا رہا ہوں کہ ہم تو وہ ہیں نا کہ اول تو اس راہ کے مسافر ہی نہیں، چھوٹا سا بھی جھٹکا لگے تو ڈگمگا جاتے ہیں، مگر قربان جائیں حسین کی استقامت پر سب کچھ اختیار ہونے کے باوجود خوشی خوشی مولا کی راہ میں دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جن لوگوں کو مولا پھر یہ مقام دیتا ہے نا، ان کو ایک ایسی کیفیت، قلبی کیفیت حال عطا کرتا ہے کہ وہ پھر جتنی آزمائشیں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں، اس میں اتنا ہی مزہ لیتے ہیں، اس میں حظ لیتے ہیں۔ کئیوں کے لیے تو وہ کرم کے دروازے ادھر ہی کھول دیتا ہے نا، آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، کئیوں کو ان سے بھی آگے گزار دیتا ہے۔ وہ پھر جتنی پریشانیاں آتی ہیں اتنا انجوائے کرتے ہیں، پریشانیاں نہ آئیں انہیں مزہ ہی کوئی نہیں آتا۔ بلکہ میں اگر ایک جملہ کہنا چاہوں، وہ جو مولا پھر آزمائشیں لیتا ہے نا کہ دیکھو بندہ کتنا پکا ہے، تو وہ بندے کو ایسا حال عطا کرتا ہے کہ پھر بندہ کہتا ہے اچھا مولا پھر انج تے انج ہی صحیح۔ بس سادہ لفظوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر عام شہید اپنی جان دے دے تو اس کی روح جب کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے تو وہ مولا پردے اٹھا کر اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ جب حسین نے اون و محمد دے کر، قاسم دے کر، عباس دے کر، اصغر دے کر، علی اکبر دے کر، سب کچھ قربان کر کے پھر سر سجدے میں رکھا ہوگا، اور سجدے میں سر رکھ کے کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی۔ معلوم نہیں ہے حسین کو کیسی معراج ہوئی ہوگی، یہ معراج حسین جانے یا حسین کا خدا جانے، یہ وہی جانتا ہے جس کو یہ معراج ہوئی ہے کہ اس معراج کا عالم کیا ہوگا۔ مگر بتا رہا ہوں کہ یہ معراج ہوتی اسی کو ہے جو اللہ کے اس دیے ہوئے عطا کردہ دین حق کی سربلندی کے لیے جو قربانیوں کی تاریخ رقم کرتا ہے، اللہ اس کو اتنی ہی اونچی معراج سے سرفراز کرتا چلا جاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک ہم اصل معراج جو رجب کے حوالے سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اس پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔